بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا. أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا. وما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمدا مسرورا ومات موحدا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بحمد اللہ تعالی جشن عید میلاد النبی ہر سال کی طرح اس سال بھی امت مسلمہ عقیدت سے اور احترام سے منا رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت وہ عظیم نعمت اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نعمت عظمی ہے کہ جس کے سبب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر وہ ذات اطہر ہے کہ اپنے پیارے محبوب جیسا اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بنایا۔ جو کمالات، جو خصائص اور جو خصائل اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمائے ہیں وہ اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ مولد مقدس کے حوالے سے اور محافل میلاد کے حوالے سے ہے۔ مولد مقدس یعنی وہ مبارک زمین، وہ مقدس جگہ جہاں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ وہ مبارک مکان، وہ مقدس مقام جہاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ وہ جگہ ہے جو پہلے جناب سیدنا عقیل بن ابی طالب اور ان کی اولاد کی ملکیت میں رہی ہے۔ جہاں نبی کریم علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ جناب سیدنا عقیل بن ابی طالب جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، آپ کی ملکیت میں تھی۔ پھر حجاج کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی نے 1,00,000 دینار قیمت ادا کر کے اس کو خریدا اور اس جگہ کو اپنے مکان کا حصہ بنایا۔ کیونکہ یہ مکان سفید چونے سے تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا جو پلستر ہے وہ بھی سفید چونے کا تھا، اس لیے اس کو البیضاء کہا جاتا تھا۔ یہ عرصہ دراز تک دار ابن یوسف کے طور پر مشہور رہا۔ جب ہارون رشید کا عہد خلافت آیا تو ہارون رشید کے عہد خلافت میں اس کی نیک بخت اور فیض رساں رفیقہ حیات ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ خاتون جب فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئی تو اس نے یہ مکان حاصل کر کے گرا دیا اور اس جگہ مسجد تعمیر کرا دی۔ لیکن ابن دحیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں، کتاب ہے محمد رسول اللہ ابراہیم ارجون کی یہ کتاب ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 102 ہے۔ یہاں مرقوم ہے کہ ابن دحیہ کہتے ہیں ہارون الرشید کی والدہ خیزران جب حج کے لیے آئی ہیں تو
اس نے ابن یوسف کے مکان سے وہ حصہ نکال لیا جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے، مولد مبارک ہے، اور وہاں مسجد کو تعمیر کیا۔ عین ممکن ہے کہ پہلے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا شرف خیزران نے حاصل کیا ہو، پھر زبیدہ خاتون مکہ مکرمہ آئی ہو تو اس نے اس مسجد کو اثر نو شایان شان طریقے سے تعمیر کیا ہو۔ دونوں باتوں کا امکان ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ دار ابن یوسف ہارون الرشید کے دور میں یا تو ہارون الرشید کی والدہ نے خیزران نے یا ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ خاتون نے اس مکان کو گرانے کے بعد یہاں مسجد تعمیر کرائی۔ علامہ ابو القاسم السہیلی نے الروض الانف میں صرف یہ قول نقل کیا ہے کہ ثم بنتھا زبیدۃ مسجدا حین حجت، یعنی جب زبیدہ خاتون حج کے لیے حاضر ہوئیں تو انہوں نے اس جگہ کو، جس جگہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس جگہ مسجد تعمیر کرائی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ شیخ ابن ارجون لکھتے ہیں اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلد 1 پر صفحہ نمبر 102 میں کہ مکہ مکرمہ میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ولادت مشہور بھی تھا اور معروف بھی تھا۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کئی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ شیخ ابراہیم ارجون فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اسے دارالحدیث بنا دیا گیا۔ 1370-71 ہجری میں جب میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو میں نے وہاں دارالحدیث کی عمارت کی بنیادیں دیکھی جو تعمیر ہو رہی تھیں، اور 1408 ہجری میں وہاں ایک مکتبہ بنا دیا گیا جو ایک مقررہ وقت پر کھلتا ہے اور عام طور پر وہ مکفل لیتا ہے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مولد مقدس کا، یعنی جس جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس جگہ کا یہ مختصر سا تعارف ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام کو اس مقام مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔